السلام علیکم۔ تو جناب ہماری چیپٹر 3 کی بایولوجی کی ڈسکشن چل رہی تھی اور اس میں ہم کلاسیفیکیشن کے طریقہ کار کو ڈسکس کر رہے تھے، اور آج ہم پڑھیں گے کہ پرانے زمانے میں کون کون سے کلاسیفیکیشن سسٹم لاگو تھے اور آج کون سا کلاسیفیکیشن سسٹم لاگو ہے۔ تو سب سے پہلے 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم موجود تھا، اس کے مطابق 2 کنگڈمز آرگنزم کی بنائی گئی تھیں۔ پھر 3 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم آیا اور آرگنزم کو 3 کنگڈمز میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ آج جو ہے 5 کنگڈمز میں سائنٹسٹ ٹیکسونومسٹ جو ہے آرگنزمز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے سسٹم سے شروع کرتے ہیں، 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ یہ سب سے اولڈسٹ سسٹم ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور اس میں سارے آرگنزم کو 2 کنگڈمز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ ایک کنگڈم کا نام پلانٹی ہے، دوسرے کا نام اینیمیلیا ہے۔ کنگڈم پلانٹی میں سارے وہ آرگنزم ہیں جو کہ اپنا فوڈ خود سے پریپیئر کر سکتے ہیں، سورج کی روشنی سے، پانی سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے۔ اس کی ڈیٹیل کیسے پریپیئر کرتے ہو ہم آگے چیپٹر نمبر 7 میں ڈسکس کریں گے۔ اور ان آرگنزم کو زیادہ تر کو آٹوٹراف کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کنگڈم پلانٹی میں شامل کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو آرگنزم تھے جو اپنا فوڈ خود سے نہیں بنا سکتے تھے اور ان کو آٹوٹراف سے یعنی پلانٹ سے فوڈ حاصل کرنا پڑتا تھا، جیسے کہ ہم اینیملز ہیں، ہمیں ہیٹروٹراف کہا گیا اور ہمارے لیے کنگڈم اینیمیلیا کا نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس میں سارے وہ آرگنزم شامل کر دی گئی موسٹلی جو اپنا فوڈ خود سے پریپیئر نہیں کر سکتے تھے۔ ان آرگنزم کو ہیٹروٹراف بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سارے کنگڈم اینیمیلیا میں شامل تھے جو کہ دوسری کنگڈم تھی اس سسٹم کے مطابق۔ اب بیکٹیریا، فنجائے اور ایلجی کو بھی کنگڈم پلانٹی میں شامل کر دیا گیا، لیکن اس سسٹم میں کچھ ڈرا بیکس تھے۔ ڈرا بیکس یعنی اس میں ڈیفیکٹس تھے، اس میں غلطیاں تھیں جو ٹیکسونومسٹ نے، سائنٹسٹ نے بعد میں انڈیکیٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم صحیح نہیں چل سکتا۔ تو پہلا انہوں نے نقص یہ نکالا کہ جتنے بھی اکثر جو یونی سیلولر آرگنزم ہیں، یونی مطلب ایک، سیلولر ایک سیل والے آرگنزم جیسا کہ یوگلینا ہے، اس جیسے اور بھی کئی آرگنزم ہیں یوگلینا، اور اس جیسے کئی یونی سیلولر آرگنزم جو ہیں، ایک سیل والے آرگنزم ہیں، ان میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان میں کچھ کریکٹرز، کچھ خصوصیات پودوں جیسی تھی اور کچھ خصوصیات اینیمل جیسی تھی۔ تب ٹیکسونومسٹ کو، سائنٹسٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کنگڈم پلانٹی میں رکھیں یا کنگڈم اینیمیلیا میں رکھیں۔ یہ آپ یوگلینا کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ ایلجی ہوتا ہے گرین رنگ کا، اور یہ تالابوں وغیرہ میں، ایکویٹک فریش واٹر میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اس سسٹم میں ہم نے یا اس وقت کے ٹیکسونومسٹ نے پروکریوٹس اور یوکریوٹس کو اکٹھے کر دیا تھا، یعنی پلانٹی میں بھی پروکریوٹس یوکریوٹس مکس ہو گئے تھے اور اینیمیلیا میں پروکریوٹس یوکریوٹس مکس ہو گئے تھے۔ اب یہ پروکریوٹ یوکریوٹ کہتے کسے ہیں؟ پروکریوٹ کا ایک سمپل سی نشانی یہ رکھیں ذہن میں کہ پروکریوٹس ان کو کہتے ہیں جن میں نیوکلس نہ ہو، یہ جبکہ یوکریوٹس انہیں کہتے ہیں جن میں یہ سینٹرل نیوکلس درمیان میں گول سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ آگے چیپٹر نمبر 4 میں بھی دیکھ لیں گے۔ تو پروکریوٹس وہ ہوتے ہیں جن میں نیوکلس نہیں ہوتا ہے سینٹر میں، اور جینیٹک مٹیریل ویسے ہی پڑا ہوتا ہے، ڈی این اے ویسے ہی پڑا ہوتا ہے سائٹوپلازم میں، جبکہ یوکریوٹس وہ ہوتے ہیں جن میں یہ نیوکلس درمیان میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یوکریوٹس میں کون کون شامل ہے یہ سامنے لکھے ہیں، پروٹسٹ، فنجائے، اینیمل اور پلانٹس۔ پروکریوٹس میں یہ بیکٹیریا ہیں۔ اب یہ ہے کہ پروکریوٹس اور یوکریوٹس کو مکس کر دیا تھا، پلانٹی میں بھی پروکریوٹس تھے، یوکریوٹس تھے، کنگڈم اینیمیلیا میں پروکریوٹس یوکریوٹس تھے، تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مکس ہو گئے تھے۔ یہ کلاسیفیکیشن سسٹم اس نے جو گروپ بندی کی تھی وہ صحیح واضح گروپ بندی نہیں تھی، تو یہ اس میں 2 میجر مسائل تھے۔